بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام وتذكرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام. جعلته تبصرة لمن حاول. جعلته تبصرة لمن حاول التبصر. لمن حاول التبصر من ذوي الأفهام. لدى الإفهام. لدى الإفهام. جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام. جعلته میں نے اس کتاب کو، کتاب سے مراد الفاظ یا معانی، میں نے اس کتاب کو یعنی ان الفاظ کو یا ان معانی کو، جعلته بنایا، تبصرتاً بینا کرنے والا، بینا کرنے والا، روشن کرنے والا، تبصرتاً بینا کرنے والا بنایا، روشن کرنے والا بنایا، لمن اس شخص کے لیے، حاول التبصر جو بینا ہونے کا ارادہ کرے، جو شخص بھی بینا ہونے کا ارادہ، حاول ارادہ کرنا، جو شخص بینا ہونے کا ارادہ کرے، کب کرے؟ لدل افہام، سمجھاتے وقت. افہم و یفہم افہام کا مصدر ہے. لدل افہام سمجھانے کے وقت، غیر کا اس کو سمجھانے کے وقت، استاد کا اس کو سمجھانے کے وقت. اگر تبصر یعنی بینا ہونے کا ارادہ کر لے تو میں نے اس کے لیے اس کو بنایا ہے بینا کرنے والا. تبصرتاً لمن حاول التبصر لدى الافهام وتذکرتاً وتذکرة لمن اراد ان يتذكر من ذوي الافهام. وتذکرة لمن اراد ان يتذكر من ذوي الافهام. فہم کی جمع افہام. بلوچ ہنس رہے کیوں؟ لطیفہ چل رہا ہے پھر آپ کیوں ہنس رہے؟ دیکھو بھائی، جعلتہ تبصرۃ، ترجمہ آ گیا سمجھ میں؟ جعلتہ میں نے اس کتاب کو بنایا، ھذا کا مشار الیہ کتاب، تو میں نے اس کتاب کو بنایا ہے، تبصرۃ بینا کرنے والا، روشن کرنے والا، لمن اس شخص کے لیے بینا کرنے والا بنایا، حاول التبصر جو تبصر بینا ہونے کا ارادہ کر لے، لدل افہام سمجھانے کے وقت، وتذکرتاً اور اس کتاب کو میں نے بنایا، تبصرتاً کا تذکرتاً کا عطف تبصرتاً پر ہے، اور میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والا بنایا، میں نے اس کتاب کو نصیحت کرنے والی بنایا. کرنے والی کتاب مؤنث اردو میں، مؤنث یہ مؤنث، نصیحت کرنے والی بنائیے کتاب کو، نصیحت کرنے والی، یاد دلانے والی، لمن اس شخص کے لیے ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتذکر کہ وہ نصیحت مان لے، وہ نصیحت قبول کر لے، من ذوی الافہام فہم والوں سے. افہام فہم ان کی جمع ہے، سمجھ اور ذوی معنی والا، سمجھ والوں سے، فہم والوں سے، سمجھداروں سے.
نصیحت حاصل کرنے یا قبول کرنے کا ارادہ کرے، اس کے لیے میں نے اس کو یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی بنایا ہے۔ اردو خٹی کرتے رہو، کبھی آگے پیچھے ہوگا۔ جعلتہ، یہاں عبارت میں دیکھو، عبارت میں اعتراض ہے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جعلتہ تبصرۃ، جعل فعل آ گیا تو اس کا فاعل ہے، ہو مفعول بہ اول ہے، اور تبصرۃ مصدر مفعول بہ ثانی ہے۔ جعل کبھی بمعنی خلق آتا ہے اور کبھی بمعنی سیرہ، صاد کے ساتھ سیرہ۔ جب جعل بمعنی خلق کے ہو تو اس وقت یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، پھر اس کے لیے مفعول ایک آتا ہے۔ جب جعل بمعنی خلق کے ہو، جیسے جعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور، یہ معطوف علیہ میں کرے کہ مفعول ہے جعل کے لیے، تو یہاں جعل بمعنی خلق کے ہے، اے خلق الظلمات والنور، اللہ نے اندھیرا اور روشنی بنائی ہے، تاریکی اور روشنی بنائی۔ یہاں جعل بمعنی خلق کے، اس لیے ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اور جب جعل بمعنی سیر کے ہو تو اس وقت متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، جیسے کہ جعل لکم الارض فراشن، جعل لکم الارض اور فراشن، یہاں جعل دو مفعول کی طرف متعدی ہو گیا، اس لیے یہاں جعل بمعنی سیر کے ہے، جعل بمعنی سیر کے ہے۔ جی کس کا؟ وہی ہے جعل کا معنی بنانا، جعل بمعنی سیر بنانا۔ اب جعل جعلتہ تبصرۃ، کتنے مفعول آ گئے؟ تو یہ جعل کون سے معنی میں ہوگا؟ سیر کے معنی میں ہوگا۔ جعل یہ دو مفعول ہے، اور یاد رکھنا جب بھی کوئی ایسا فعل ہو جو متعدی بدو مفعول ہو، تو پہلے گزر چکا غالباً کہ جب متعدی بدو مفعول ہوا تو اس کا مفعول ثانی کا حمل مفعول اول پر ہوتا ہے۔ جب کوئی فعل ایسا ہو جو متعدی بدو مفعول ہو تو ان کا جو مفعول ثانی ہوگا وہ محمول ہوگا مفعول بہ اول پر۔ تو جیسے خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، جیسے حال جو الحال پر محمول ہوتی ہے، تو پھر حمل کے لیے حمل کے قواعد کا ہونا ضروری ہے۔ مبتدا جیسے ذات ہوتی ہے، خبر کا ذات ہونا ضروری، ذوالحال ذات ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو پھر اس کا حال کا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ذات کا ہونا ضروری۔ ایسے ہی اگر کسی فعل متعدی بدو مفعول ہو اور اس کا مفعول ثانی، چونکہ مفعول ثانی مفعول اول پر اس کا حمل ہوتا ہے، تو پھر حمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مفعول ثانی بھی ذات ہو، جیسے یہ مفعول اول ذات ہوتی ہے۔ اب جعلتہ میں ہو ضمیر ہے، ذات کے لیے ہے، جب یہ ذات ہے تو مفعول بہ ثانی کیا آ گئی؟ تبصرۃ، یہ تو مصدر ہے، بصر یبصر تبصرۃ، باب تفعیل کا ایک مصدر تفعیلۃ کے وزن پر آتا ہے، پچھلے سال پڑھ چکے ہو۔ یہ تو حمل درست نہیں بن رہا، اس لیے کہ مفعول ثانی کا حمل مفعول اول پر ہوتا ہے، اور یہاں وصف کا حمل ذات پر لازم آ رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ وہی جواب ہے، پہلا جواب مجاز عقلی ہے، مبالغتاً، مجاز فی النسبت یا مجاز فی الاسناد کہتے ہیں، جس کو بالفاظ دیگر مجاز عقلی کہا جاتا ہے۔ مصدر کو ذات پر مبالغتاً حمل کیا۔ مصنف کہنا چاہتے ہیں جعلتہ مبصرۃ، جعلتہ مبصرۃ کہا ہے، عفواً جعلتہ مبصراً، مصنف نے مبصراً کہا، لیکن اور مطلب یہ کہ میں نے اس کتاب کو بینا کرنے والا بنایا تھا، لیکن وہ اتنا بینا کرنے والا ہے، اتنا بینا کرنے والا ہے، اتنا روشن کرنے والا ہے کہ وہ خود ہی روشنی بن گئی، خود ہی روشن ہو گیا۔ اس لیے مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اس مبصراً کو مصدر کے معنی میں کر لیا، جیسے زید عادل ہے، تو یہاں اس لیے مصدر ہے، اس کا حمل اس پر ہو رہا ہے مبالغتاً، جس کو مجاز عقلی کہتے ہیں۔ وہ آگے سمجھ میں؟ دوسرا جواب یہی ہے کہ یہاں مصدر ہے، لیکن مصدر یا فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول بہ کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مبصراً کے معنی میں ہے، اور مبصر ذات ہے،
وہ بھی کیا ہو گئی؟ ذات ہے۔ آگے سمجھ میں وہ ہو گیا نا؟ جعلتہ تبصرۃ اے مبصرا، یا تبصرۃ کو تبصرۃ ہی رہنے دو، مبالغۃ ہے، میں نے اس کتاب کو بنایا بینا کرنے والا۔ کس کے لیے بنایا؟ لمن حاولا، اس شخص کے لیے جو تبصر بینا ہونے کا ارادہ کر لے، لدل افہام سمجھاتے وقت۔ من سے کیا مراد ہے؟ من سے مراد ہے تلمیذ، شاگرد مراد ہے، یا من سے مراد ہے استاد۔ من میں دونوں احتمال ہے، من سے مراد تلمیذ ہے یا من سے مراد استاد ہے۔ میں نے اس کتاب کو اس طالب علم کے لیے بینا کرنے والا بنایا جو طالب علم بینا ہونے کا ارادہ کرے سمجھاتے وقت۔ استاد کا اس کو سمجھاتے وقت بینا ہونے کا اگر ارادہ کر لے تو میں نے اس طالب علم کے لیے اس کتاب کو بینا ہونے کا بینا کرنے والا بنایا ہے۔